ہم پشاور سے لاہور نئے نئے شفٹ ہوئے تھے. والد صاحب سعودی عرب میں تھے اور بڑے بھائی دبئی میں ہوتے تھے اور ہمارا چمڑے کا کاروبار تھا، اس لیے گھر میں پیسے کی کافی ریل پیل تھی. ہم لوگ بچپن سے پشاور میں رہتے تھے، لیکن حالات خراب ہونے کی وجہ سے بڑے بھائی نے پاکستان آ کر ہم سب کو لاہور شفٹ کر دیا. لاہور میں ہمارا آدھے سے زیادہ نینیال رہائش پذیر ہے، اس لیے امی جان لاہور کے آ کر بہت زیادہ خوش ہوئی تھی. اب پاکستان میں صرف اور صرف میں اور میری والدہ رہتی تھیں، اس لیے گھر کے سارے کاموں کا ذمہ دار مجھ پر تھی. بھائی نے ذمہ کے علاقے میں ایک فلیٹ خرید کر دیا تھا جو کہ 5 منزل پر تھا. شروع میں تو مجھے اور امی کو لفٹ میں بہت ہی ڈر لگتا تھا کیونکہ ہمارا پشاور میں زمین گھر تھا، لیکن 2 مہینے میں مجھے اور امی کو لفٹ کی عادت ہو گئی. میں نے میٹرک کا امتحان پشاور میں ہی پاس کر لیا تھا، اس لیے لاہور آتے ہی میں نے کالج میں داخلہ لے لیا. میرے والد صاحب پشاور کی پٹھان اور والدہ صاحبہ کشمیری ہیں. لاہور میں آ کر امی اور میں بہت ہی بور ہونے لگی، اس لیے میں امی اکثر ہفتوں کے لیے نانے کے گھر چلی جاتی، لیکن میں پڑھائی کرنے کے لیے اور گھر کے دیکھ بھال کرنے کے لیے گھر پر ہی رہتا تھا. ایک دن میں حسب معمول کوچنگ کی کلاس لے کر رات سے 8 بجے لفٹ کا انتظار کر رہا تھا، تب ایک خاتون بھی لفٹ کے انتظار میں کھڑی تھی. وہ شاید کہیں سے شاپنگ کر کے آئی تھی. وہ میری طرف دیکھ کر مسکرائی تو جواب میں بھی مسکرا دیا. لفٹ آتے ہی میں نے پہلے انہیں جانے کو کہا اور پھر خود داخل ہو گیا. اس عورت نے 4 کا بٹن دبایا. میں نے جیسے ہی 5 کا بٹن دبانے کا ہاتھ آگے بڑھایا، اس عورت نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور مجھے کہنے لگی کہ 5 بٹن نہ دبانا، کرنٹ لگتا ہے مجھے. اس کی یہ بات کچھ ہضم نہیں ہوئی. میں نے ہاتھ کھڑا کر کے 5 کا بٹن دبایا تو مجھے کوئی بھی کرنٹ محسوس نہیں ہوا. اس نے اپنا سر کا دوپٹہ ہٹاتے ہوئے کہا، نئے آئے ہو؟ میں نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، جی ہاں. اس نے اپنے بارے میں بتایا کہ میں 4th فلور پر اکیلے رہتی ہوں، میرے شوہر امریکہ میں رہتے ہیں. اس نے میرے کان میں سرگوش کرتے ہوئے کہا، اچھا. میں نظر میں جھکاتے ہوئے جواب دیا. مجھے اس کی یہ ساری باتیں بہت ہی عجیب لگ رہی تھی. یہاں لفٹ میں کوئی کیمرہ بھی نہیں تھا، یہاں کچھ بھی ہو جائے کسی کو کچھ پتہ نہیں چلے گا. پھر اس نے میرے قریب آنے کی کوشش کی. مجھے پسینہ آ رہا تھا. 4تھا فلور آ گیا اور وہ مسکراتے ہوئے لفٹ سے نکل گئی. اس عورت کے لفٹ سے نکلتے ہی میری جان میں جان آئی. میں اس عورت کے ارادے بھانپ گیا تھا اور لاہور کے بارے میں تھوڑا بہت جو اپنے دوستوں سے سنا تھا اس بارے میں آج اپنی آنکھوں سے بھی دیکھ لیا. اگلے دن میں کتابوں والی دکان پر گیا تو وہاں سے میں نے کچھ اسلامی کتابیں اور اسلامی واصل کے بارے میں کتابیں خریدی. اگلے دن میں اس وقت رات کو اس عورت کے گھر گیا. اس کے گھر کی بیل بجائی لیکن وہ باہر نہ آئی. میں نے ایک بار پھر بیل بجائی. کافی دیر انتظار کرنے کے بعد میں واپس جانے لگا کہ اس نے دروازہ کھولا تو وہ ایک بہت ہی قابل اعتراض لباس میں میرے سامنے کھڑی تھی. اس نے مجھے کٹڑے سے آتے ہوئے دیکھ لیا تھا، اس لیے شاید ایسا لباس زیر تن کیا تھا. میں بہت شرمندہ ہو رہا تھا. شرم کے مارے اس کی طرف دیکھ بھی نہیں رہا تھا. میں نے کتاب اس کے ہاتھ میں دے دی. اس عورت نے جان بوجھ کر ایک کتاب پر اس پر گرائی. جب وہ اسے اٹھانے کے لیے جھکی تو اس کا سارا سینہ نظر آ رہا تھا، مگر میں نے اپنے آپ کو کنٹرول کیا اور تیز تیز قدموں سے چلتا ہوا وہاں سے روانہ ہوا. مجھے گمان ہو رہا تھا کہ وہ نہ تو کتابیں پڑھے گی، لیکن میرا ضمیر مطمئن تھا کہ مجھ سے جو ہو سکتا تھا میں نے کیا. پھر بھی میں 1 مہینے کے لیے اپنی نانی کے گھر چلا گیا. 1 مہینے کے بعد میں جب امی کے ساتھ گھر کا صفائی کروانے پر لوٹا تو وہ عورت مجھے نظر نہ آئی، جس پر میں نے رب کا شکر ادا کیا. امی کسی حجاب والی عورت کے ساتھ بات میں مصروف ہو گئی اور میں اپنا موبائل چیک کرنے لگ گیا. جب میں نے غور سے اس عورت کی آواز سنی تو مجھے ایسا لگا کہ یہ اسی عورت کی آواز ہے. وہ آدمی کی حجاب میں تھی اور میری طرف ایک مرتبہ بھی آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا. اس عورت نے امی کو آج ہم اپنے گھر میں درس قرآن کی دعوت دی. میں گھر سے باہر جانے لگا تو بھی اسی وقت امی سے اجازت لے کر روانہ ہونے لگی. ہم دونوں لفٹ میں تھے. ہاں البتہ جب 4تھی منزل آ گئی تو اس خاتون نے مجھے مخاطب ہو کر بس اتنا کہا، راستہ دیکھیے کا کے لیے شکریہ.